میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے امی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ میری امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور اسی وجہ سے امی کے ماں باپ اور ابو کے ماں باپ دونوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس لیے ابو کے بعد امی کے پاس سوائے ہم 6 بیٹیوں کے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور اپنی زندگی میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ میری امی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ بس میٹرک پاس تھیں، کیونکہ جب وہ میٹرک میں تھیں تو ابو سے ان کا مشاقہ چل نکلا تھا اور پھر میٹرک میں ہی تھیں کہ ابو کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، اور پھر شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تو امی گھر اور مجھ میں مصروف ہو گئیں اور یوں پڑھائی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ امی نے ایک بار اپنے ماضی سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کا جنم ایک جوائنٹ اور لبرل فیملی سسٹم میں ہوا تھا، جہاں چاچا تایا اور ان کی بیوی بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور ان کی فیملی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ہر ایک کو اپنی ذات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی۔ ان کے ابو یعنی میرے نانا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور ان کے چاچا اور تایا بھی بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی۔ امی نے بتایا کہ ان کی منگنی بچپن میں ہی ان کے تایا کے بیٹے احمد سے طے کر دی گئی تھی۔ امی بتاتی کہ ان کے منگیتر احمد بچپن سے ہی بہت شرمیلے قسم کے تھے، وہ کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر سے شرمیلا قسم کا بچہ نکل گیا اور وہ ایک با اعتماد لڑکے بننے لگے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب امی اور احمد دونوں بڑے ہوتے گئے تو امی کو پتہ چلا کہ بچپن کی منگنی صرف منگنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ احمد ان کو پسند کرتا ہے، صرف پسند نہیں کرتا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پوزیسو بھی ہے۔ اور امی کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ ان کو لے کر بہت جلد ہائپر ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی امی کو لگنے لگتا تھا کہ وہ سائیکو ہیں جو خود سے آگے کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ انہیں امی کا بوائز کزن سے بات کرنا بھی پسند نہیں تھا اور وہ ٹوکنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ ایک بار تو انہوں نے امی کے چاچا کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا، اور صرف اسی لیے کہ اس نے امی کا ہاتھ یوں ہی مذاق میں پکڑ لیا تھا، لیکن غصہ اتنا تھا کہ وہ 30-40 کے جوان مرد میں بھی نہ ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے اپنے ماں باپ یعنی کہ میرے نانا نانی نے کبھی بھی ان کو کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا تھا، ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن احمد انہیں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سائیکو عاشق جیسے تھے جو اپنی معشوقہ کو دنیا سے چھپا کر اپنے پروں میں رکھنا چاہتے تھے، چاہے معشوقہ کا دم گھٹ جائے، اور یہی ان میں خامی تھی۔ ایک بار کزن کا ہاتھ توڑا تو گھر والوں نے پیار سے سمجھا کر نظر انداز کر دیا، اور یہیں سے ان کی ہمت بڑھی، اور پھر انہوں نے امی کے دان توڑ دیے کیونکہ امی بات کرتے ہوئے کسی بات پر مسکرا دی تھیں۔ اس بار حد ہو گئی تھی اور امی کو احمد سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ احمد کی حرکتیں کسی نارمل انسان کی حرکتیں نہیں تھیں، اور یہی بات امی نے جب تایا سے کی کہ وہ احمد کا علاج کروائیں کیونکہ احمد ایک سائیکو پیشنٹ ہے اور اس سے سب کی جان کو خطرہ ہے، تو پہلی بار امی کے تایا نے امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، اور اسی بات نے امی کی نفرت کو اور ہوا دی تھی۔ انہی دنوں احمد کا رزلٹ آ گیا تھا اور ساتھ ہی اس کو انگلینڈ کے ایک میڈیکل کالج سے اسکالرشپ آفر ہوئی، تو امی کے تایا نے اسے انگلینڈ بھیجنے کی ساری تیاری کر لی، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، اور جب گئے تو جاتے ہوئے سب کزنز کو وارن کر کے گیا تھا کہ کوئی بھی امی کے ارد گرد نظر نہ آئے۔ احمد سے سب کزن اس قدر ڈر گئے تھے کہ اب وہ امی کے آس پاس بھی نظر نہ آتے۔ امی ان دنوں میٹرک میں تھیں اور انہی دنوں امی کی کلاس میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا جو لاہور سے مائیگریشن کروا کر یہاں آئی تھی کیونکہ اس کے ابو کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی۔ امی کی اس لڑکی سے جس کا نام ماریا تھا، اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اسی دوست کے ذریعے امی کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی۔ امی کی وہ دوست ماریا میرے ابو کی بہن یعنی کہ میری پھپھو تھی۔ پہلی نظر کی محبت نے امی ابو دونوں کے دل میں ڈیرے ڈال دیے، اور یوں ایک میچور انسان ایک ان میچور لڑکی کی محبت میں بہہ گیا۔ میرے ابو بہت اچھے انسان تھے۔ امی نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے ابو نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے ماں باپ اور خاص طور پر تایا تائی تو آگ بگولا ہی ہو گئے تھے۔
ایک تو میں احمد کی منگیتر تھی، اوپر سے تمہارے ابو مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے۔ میرے گھر والوں کو اتنے اعتراضات تھے، انہوں نے تمہارے ابو کے ماں باپ کو خوب بے عزت کیا، اور اس بے عزتی کی وجہ سے تمہارے دادا دادی بھی اب کچھ بھی ہو جاتا میری اور میرے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن میں اور تمہارے ابو یوں گھر والوں کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے لاکھ گھر والوں کے منانے پر بھی جب وہ نہ مانے تو ہم نے چھپ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن چھپکے سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ خبر جب میرے گھر والوں نے سنی تو زندگی میں پہلی بار میرے ابو نے مجھے مارا تھا، اور پھر شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا جو انہوں نے تمہارے ابو کو بلایا اور مجھے ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا اب ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اور تایا نے یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ احمد کو پتہ چل چکا ہے اور وہ غصے سے پاگل ہوا پاکستان آنے کو تیار ہے، اور اگر وہ آ جاتا تو مجھے اور تمہارے ابو کو زندہ نہ چھوڑتا، اور میں اس سے واقف تھی، وہ ویشیوں کا باپ تھا، اس لیے مجھے کراچی چھوڑنا ہی بہتر لگا تھا۔ اور دوسری طرف تمہارے دادا دادی بھی بہت غصے میں تھے، تو میں اور تمہارے ابو کراچی سے نکلے اور یہاں اسلام آباد آ گئے۔ تمہارے ابو پڑھے لکھے تھے، انہیں اچھی نوکری مل گئی اور زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی، اور ایسے ہی ہمارا آشیانہ خوشیوں سے بھرتا گیا۔ اگر تمہارے ابا کو خدا اپنے پاس نہ بلاتے، امی کے بقول میں ان کی بڑی اور سمجھدار بیٹی تھی، اور وہ اپنی ہر بات اور دکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھیں، جیسے ہم دونوں سہیلیاں ہوں۔ اپنے ماضی کو بیان کرتے وہ آپ دیدہ ہو گئی تھیں، اور مجھے بھی ابو یاد آنے لگے تھے۔ میں 12 سال کی تھی جب ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ گزری اور ان کے بعد گزری زندگی میں بہت فرق تھا۔ ان کے ساتھ زندگی رنگین اور خوبصورت تھی، دنیا کی ہر شے ہمیں میسر تھی، اور ان کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہم کھانے کو بھی ترس گئے تھے، اور تب امی نے عدت ختم ہوتے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور ہم 6 بیٹیوں کو پالنے لگیں۔ پہلے امی کے ابو اور پھر میرے ابو نے انہیں پھولوں کی سیج پر رکھا تھا، اور اب قدم کانٹوں پر پڑے تھے تو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن برداشت شرط تھی جینے کی، اور یوں امی محنت کرتی رہیں اور ہم بڑی ہوتی گئیں۔ مجھے امی نے سہیلی سمجھ کر سب بتانا شروع کیا تو مجھے ڈپریشن نے آ گھیرا اور میری پڑھائی سے من اچاٹ ہو گیا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی مجھ پر ضائع نہ کریں۔ میں پڑھ نہیں سکتی۔ پڑھائی چھوڑ کر میں نے ایک فیکٹری میں نوکری پکڑ لی، جہاں سے مہینے کی مجھے 20,000 ملتے تھے۔ میں جب امی کے ہاتھ پر رکھتی تو ان کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر میں پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں پڑھائی میں کافی اچھی تھیں، اور مجھ سے سال بھر چھوٹی نے میٹرک کے امتحانات دیے تو پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اور پھر اس کا داخلہ اچھے اور بڑے کالج میں بالکل مفت ہوا تھا۔ میری سب بہنیں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھیں، اور امی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتی تھیں۔ امی بھی ہم سب سے بہت مطمئن تھیں اور اعتبار کرتی تھیں، لیکن ایک دن پھر سارے کا سارا اعتبار ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ان کی ساری زندگی کی محنت ایک پل میں ختم ہو گئی تھی، اور اسے ختم کرنے والی میں تھی۔ میں نے اس عورت کے بڑھاپے کو خاک میں ملا دیا تھا جس نے اپنی جوانی ہمیں سنوارنے پر گزار دی تھی۔ مجھ سے غلطی نہیں بلکہ ایک گناہ کبیرہ ہو گیا تھا، ایسا گناہ جس کی معافی تھی اور نہ ہی کوئی تلافی تھی۔ میرے اٹھائے ایک غلط قدم نے میری بہنوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا، اور میری ماں کا سب بہنوں سے اعتبار ختم کروا دیا۔ میں نے وہ کیا تھا جس نے آسمان صرف میرے سر پر ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری ماں اور بہنوں کے سر پر بھی گرا دیا تھا، اور ایسا گرایا تھا کہ اب ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہم سر اٹھا کر جئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جس فیکٹری میں جایا کرتی تھی، اس فیکٹری کے مالک سے اس کا ایک دوست ملنے آیا کرتا تھا، اور پھر اکثر ہی وہ دوست فیکٹری آ جایا کرتا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دلکشی مسکراہٹ پاس کرتا۔ شروع میں مجھے اس پر غصہ آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے آنے اور مسکرانے کی عادت ہو گئی۔ اگرچہ اس نے مجھ سے ابھی تک کوئی بات نہ کی تھی، لیکن مجھے لگنے لگا کہ میری کہانی بھی بالکل میری ماں کی طرح ہوگی، کیونکہ میں 18 سال کی تھی اور واجد 40 سال کے لگ بھگ تھے۔
لیکن اس کی ڈریسنگ اور پرسنالٹی ڈیشنگ دونوں دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ انتہائی اسمارٹ اور ہینڈسم تھے اور فیکٹری کی ہر لڑکی اسے دیکھ کر اسمائل پاس کرتی تھی، لیکن وہ صرف مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اس بات نے مجھے ذرا مغرور کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو واجد نے یوں ہی آتے جاتے سرسری سی بات شروع کر دی، جو کچھ ہی دن میں بہت ساری باتوں تک پہنچ گئی، اور پھر تھوڑے ہی وقت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ وہ روزانہ بلا ناغہ فیکٹری آیا کرتا تھا، روز میرے لیے تحائف لایا کرتا تھا، اور میں امی سے کہتی کہ فلاں دوست نے دیا ہے اور فلاں نے دیا ہے۔ امی کو اپنی بیٹیوں پر، خاص کر مجھ پر تو بہت زیادہ اعتماد تھا، سو وہ میری بات کا یقین کر لیا کرتی تھیں، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا واجد جیسے ہی اپنے دل کی بات کرے گا تو میں امی سے بات کر لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ امی میرے ساتھ وہ ہرگز نہیں کریں گی جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں، اور میری پسند کی شادی تو کروا ہی سکتی تھیں۔ میری امی نے یہی سکھایا تھا کہ محبت کرنے میں کوئی آڑ نہیں، تو مجھے یقین تھا کہ میری محبت کو ماننے میں بھی ان کو کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی، بلکہ میں ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی کہ ایک ڈیشنگ اور اتنا امیر بندہ مجھ پر فدا تھا۔ لیکن پھر مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں محبت میں بہک گئی اور ایک گناہ کی مرتکب ہو گئی، ایسا گناہ جو ساری زندگی تڑپانے کو کافی تھا، ایک ایسا گناہ جس پر میں کوڑے کھانے کی حقدار تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری سالگرہ پر حالات تنگ ہونے کے باوجود امی نے میرے لیے برتھ ڈے کیک لایا۔ میری بہنوں نے چند منٹوں میں ہی اپنی تخلیقی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے تیاری کر دی۔ ہم ماں بیٹیوں نے اس دن بہت مستی کی تھی، اور میں اس خوشی میں مزید خوشی دکھ رہی تھی، کیونکہ واجد نے کہا تھا کہ اس نے کل میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، اور وہ اس سرپرائز میں مجھے اپنے دل کا حال سنائے گا۔ میں شدت سے بیتاب تھی کل کے دن کے لیے، اور پھر ساری رات جاگ کر میں نے کل ہونے کا انتظار کیا، اور پھر اگلے دن میں گھر سے فیکٹری کے لیے نکلی، لیکن فیکٹری نہیں گئی، بلکہ واجد کے بتائے گئے پارلر پر گئی، جہاں میری اپائنٹمنٹ واجد نے پہلے سے ہی بک کر رکھی تھی، اور پھر 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بیوٹیشن نے مجھے افسرہ بنا دیا تھا۔ بیوٹیشن کی اعلیٰ میک اپ اور ڈیزائنر مہنگی گھیرے دار فراک میں آسمان سے اتری ہوئی سچ مچ میں پری لگ رہی تھی، اور یہ سوچ کر تو میں شرما گئی کہ واجد دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی مجھے لینے آئی ہے۔ ڈرائیور نے بھاگ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ واجد مجھے لینے نہیں آیا تھا، مطلب سرپرائز بہت بڑا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد میں شہر کی رونق سے ہٹ کر ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ پہنچی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا، اور فارم ہاؤس کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پھول ہی پھول تھے۔ میرا اتنا شاہانہ استقبال تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ واجد نے مجھے اتنا اسپیشل فیل کروا کر اس نے میرے دل میں اپنے لیے محبت اور بڑھا دی تھی۔ میں پھولوں سے ڈھکے راستے سے ہوتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری فراک پرپل رنگ کی تھی اور ساری سجاوٹ بھی پرپل ہی تھی، اور یہاں تک کہ واجد نے بھی پرپل 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ساری تیاری میری سالگرہ کے لیے تھی، اور ایک بہت ہی خوبصورت کیک میرا منتظر تھا، جس پر میری جیسی پرپل فراک پہنے گڑیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے واجد کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ واجد نے تحفے میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، اور اتنا مہنگا تحفہ بندہ اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تحفے کے بعد مرحلہ آیا جب واجد نے مجھ سے محبت کا اعتراف کرنا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے کمرے میں لے آیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی واجد نے لائٹس آن کی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میری تصویر نہ ہو، ہر طرف میں ہی میں تھی۔ اور پھر واجد نے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ میں خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ واجد نے میری انگلی پر انگوٹھی پہنائی اور مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اس کی باہوں میں بہت خوش تھی۔ جب واجد نے محبت سے قدم آگے کا سفر کیا اور میری فراک کا بازو تھوڑا سا نیچے کر دیا، میں اس کی اتنی محبت دیکھ کر خوشی سے مدہوش ہو چکی تھی، اور اس مدہوشی میں کیا کیا ہو گیا مجھے ہوش ہی نہ رہا تھا۔ اس دن واجد نے محبت سے آگے کی حد پار کی، اور میں نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اور جب مجھ پر مدہوشی کم ہوئی
تو میں نے خود کو بیڈ پر واجد کی باہوں میں پایا تھا۔ میرا دوپٹہ، میری خوبصورت فراک اور جوتے کارپٹ پر پڑے تھے اور میں ان سب کے بنا تھی، تو مطلب تھا میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی جس کا مجھے احساس ہوا تھا۔ لیکن واجد نے یہ کہہ کر تسلی دلا دی کہ ویسے بھی ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، تو اتنا تو چلتا ہے۔ میں نے واجد کی محبت دیکھی تھی، اس لیے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بار بار میں اور واجد یہ گناہ کرتے رہے تھے اور واجد مجھے بار بار مطمئن کر دیتا تھا، اور اب وہ شادی کی بات کو بھی ٹالنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میری قربت کے لمحات کے سوا مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور تبھی ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات مجھے بتائی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سے واجد کو بتانے گئی، لیکن اس کے فلیٹ پر تالا تھا اور پڑوس سے پتا چلا کہ وہ تو چند دن پہلے ہی یہاں رہنے آیا تھا اور اب جا چکا ہے۔ فیکٹری گئی تو مینیجر جو اس کا دوست تھا، اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ واجد اس طرح کی فلرٹ کرتا رہتا ہے، لیکن میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ واجد میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ واپس آئے گا۔ میں اس کا فون ملا کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا نمبر ریچیبل ہی نہیں تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور میرا وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی، اور اگر امی کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور قیامت کو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے، سو قیامت آ ہی گئی۔ امی نے میرے بیگ میں میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ لی تھیں، اور اس دن میں نے امی کو بلک بلک کر روتے دیکھا تھا، اور وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں انہیں بتا دیتی تو وہ عزت سے مجھے رخصت کر دیتی، یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ سب ہو چکا تھا اور میں امی سے معافی مانگ مانگ کر تھک چکی تھی، لیکن امی نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور بہنوں پر بھی اتنی پابندیاں لگا دی تھیں کہ وہ بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں، اور رشتے والی بوا کو رشتہ لانے کا کہا، چاہے کسی اندھے لنگڑے لولے کا ہی کیوں نہ ہو، اور بوا میرے لیے رشتہ بھی لے آئیں، جسے امی نے بنا تحقیق کیے اور بنا لڑکے کو دیکھے ہاں کہہ دی تھی، اور پھر میرا نکاح کروا کر بنا مجھ سے ملے مجھے گھر سے بھیج دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نہ خود اپنے داماد کو دیکھنا ضروری سمجھا اور نہ مجھے دکھایا۔ گواہ کے ساتھ ہی میں دلہن بنی اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ وہ بوا شاید میرے شوہر کی جاننے والی تھی، وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھیں۔ وہ ایک اچھا اور بڑا گھر تھا، لیکن اسے ٹپکتی وحشت میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں ویسے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد تھی اور اب میں کسی کی جائز بیوی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں اس بات کو چھپا کے رکھوں اور کچھ دن بعد بتا دوں کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میرا شوہر سمجھے گا کہ یہ اسی کا بچہ ہے، یوں میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو بات بوا بتا کر گئی تھیں، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بوا نے کہا تھا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر تھا تو میں اسے چاہ کر بھی سچ نہیں چھپا سکتی تھی، اور آج شادی کی پہلی رات ہی میری حقیقت کھل جانی تھی اس کے سامنے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ میرا شوہر آیا اور اس نے جو بات کی، اس نے میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میرا ایک ٹیسٹ کرے گا، کیونکہ اس کو میری حالت دیکھ کر مجھ پر شک ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے جلدی جلدی میں شادی ہوئی ہے تو کوئی پاگل بھی سمجھ سکتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ میرا ٹیسٹ کرے گا۔ جیسا وہ سمجھ رہا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں تو کیا نہ کروں۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ مجھے شدت سے اپنی دوسری بڑی غلطی کا احساس ہوا جو میں نے شادی کر کے کی تھی، کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں زہر کھا لیتی اور پھر سب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن اب سب کچھ خراب ہونے والا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتا میرا بھانڈا پھوٹ جاتا، اور پھر وہ میرے ساتھ کیا کرتا یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ میں خوفزدہ سی خود میں سمٹی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گیا اور الماری سے اپنا ڈاکٹری کا بیگ نکال کر لایا۔ میرے دل کی دھڑکنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور میں جان چکی تھی کہ آج مجھے موت اور بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا،
کیونکہ یہاں مجھے طلاق ہوتی اور پھر سیدھا مجھے زندگی کو الوداع کہنا پڑتا، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ میرے شوہر نے اپنا ڈاکٹری کا بیگ میرے سامنے بیڈ پر رکھا، پھر اسے کھول کر سب سے پہلی چیز اس نے جو چیز نکالی، اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میری اور واجد کی تصویریں تھیں، اور وہ بھی ان لمحات کی واجد کے دھوکے کو محبت سمجھ کر میں بہک گئی تھی اور خود کو مکمل اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے وہ تصویریں میرے سامنے پھینکی اور پھر بیگ سے کچھ نکالنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے بیگ سے چمڑے کی طرح کی کوئی چیز نکالی اور اپنے چہرے پر پہن لی، اور پھر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے واجد کھڑا تھا، نہیں بلکہ وہ واجد کا مکھوٹا تھا جو میرے شوہر نے اپنے چہرے پر لگایا تھا۔ اس نے واجد کے چہرے والا ماسک اتارا، کہکا مار کر ہنس پڑا، اور پھر جب اس نے مجھے اپنا نام بتایا تو میرے اوپر ایک اور بم گرا۔ اس کا نام احمد تھا، ڈاکٹر احمد۔ وہ امی کا سابقہ منگیتر تھا، جس نے امی سے انتقام لینے کا یہ طریقہ نکالا تھا۔ خباثت سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا، کیسے اس نے میری امی کو ڈھونڈتے اتنے سال لگا دیے، اور جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھ میں میری امی کی شباہت نظر آئی، اور پھر تحقیق کرنے پر سب کچھ اسے پتہ چل گیا، اور تب اس نے یہ کھیل کھیلا۔ انسانی شکل کا ایک ماسک اس نے بنوایا، اور وہ پہن کر وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا تاکہ میری ماں کو تکلیف سے تڑپتے دیکھے، ویسے ہی جیسے میری ماں کے بھاگ جانے کے بعد وہ تڑپا تھا اور انہیں ڈھونڈتا رہا تھا۔ اور پھر اس نے میرا استعمال کیا اور گھنونے طریقے سے مجھے استعمال کیا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، احمد ایک پاگل آدمی ہے، اور اس وقت تو وہ کوئی جنگلی لگ رہا تھا، وہ سچ میں سائیکو تھا، اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ میری امی سے انتقام لینے کے لیے جانے آج میرے ساتھ کیا کرتا۔ میں ایک بار پھر سے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ احمد کا مقصد میری ماں کو موت سے بدتر تکلیف دینا تھا، اور وہ آدھی وہ میرے ذریعے دے چکا تھا، باقی آدھی بھی میرے ہی ذریعے دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اسی ڈاکٹری کے بیگ سے ریوالور نکالا اور اس میں گولیاں ڈالنے لگا۔ ایک ماں کو موت سے بھی بدتر تکلیف صرف اولاد کی موت کا سن کر ہو سکتی ہے، اور وہ مجھے مار کر یہ تکلیف ہر صورت میری ماں کو دینا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ دیر پہلے خودکشی کا سوچ رہی تھی، اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن کیسے بچاتی میں خود کو اس وحشی انسان سے؟ اور تبھی میری نظر بیڈ پر سائڈ پر رکھے گلدان پر پڑی، اور میں نے وہ فوراً سے گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کر کچومر بنا دیا، جس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑم سے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے، اور اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، اور میرے پاس میری ماں تھی۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کو ساری بات بتا دی۔ یہی بیان میں نے پولیس کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر احمد کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیا، اور ایک اچھی وکیل کی، جس نے ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر احمد کا قتل سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور زندگی کو ہم نے ایک بار پھر نئے سرے سے نئی جدوجہد سے شروع کر دیا